أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت معزز محترم قرآن دوست ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ ہمارا دوسرا کورس اور اس کا الحمدللہ آخری صفحہ چل رہا ہے ہمارا، اور آخری صفحے کا آج دوسرا لیسن ہے۔ تو صفحہ نمبر 5 اور اشارہ بھی آج ہم کریں گے الحمدللہ۔ ہم نے QC2 سٹارٹ کیا تھا، جس میں مختلف اسباق کو ہم نے جو ہے وہ دیکھا۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے متقین کے بارے میں بات کی، کافرین کے بارے میں پڑھا، منافقین کے بارے میں پڑھا، پھر دعوت القرآن کی بات ہوئی، اور ہم 5واں صفحہ پڑھ رہے ہیں جس میں آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان کا قصہ جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ 5 صفحات ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کی ان 5 انگلیوں پہ ان کے اشارات کی مدد سے جو ہے وہ یاد کیے، کہ پھر ایک پہلا پیج، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں پیج۔ تو چلیں، ڈاکٹر شفق آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پہلے 4 پیجز کے اشارے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، دو رخے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ جی مسز خلیل کروا لیجیے۔ مسز خلیل آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، کروا لیجیے۔ میرا میوٹ نہیں ہوا۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کی ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، دو رخے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ کفر کیسے، انشاءاللہ۔ چلیں اس کی ڈاکٹر شفق آپ شارٹ فارم کروا لیجیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ جی سسٹر ہیرا کروائیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ جی مسز خلیل کروا لیجیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ کفر، ماشاءاللہ۔ اب 5واں صفحہ ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا۔ 5ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہم نے کیا خلیفہ پر سوال۔ خلیفہ پر سوال، یہ اشارہ کہاں سے نکلا؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا فرشتوں کو کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو خلیفہ، اور پھر اس پہ فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعلوا، کہ سوال کیا فرشتوں نے، تو اس لیے یہ پوائنٹر بنایا یہاں پہ خلیفہ پر سوال۔ آج کا پوائنٹر ہمارا کیا ہے؟ اسما کی تعلیم، پھر سجدہ اور ابلیس، اور پھر پھسلانا اور توبہ کرنا۔ تو اسما کی تعلیم یہ ہم کہاں سے یاد رکھیں گے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور علامہ سکھائے آدم الاسما، آدم کو اسما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسما کی تعلیم دی۔ تو یہاں سے ہم اس اشارے کو جو ہے وہ یاد رکھیں گے۔ تو آج کا اشارہ ہمارا اسما کی تعلیم۔ تو 5ویں صفحے کے اشارے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ کرنا۔ جی ڈاکٹر شفق کروائیے۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلنا اور توبہ کرنا۔
جی سسٹر ہیرا کروائیے. خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. جی مسز خلیل کروا لیجیے. جی خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، فلانا اور توبہ. توبہ فلانا اور کرنا، توبہ. اسلانا اور توبہ کرنا. شارٹ فارم پہ ڈاکٹر شفق کروائیے. خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ. جی سسٹر ہیرا کروائیے. خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ. جی مسز خلیل کروا لیجیے. خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ. سسٹر شمائلہ کروا لیجیے. خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ. توبہ. چلیں ہم تعارف پہ آتے ہیں. دوسرا اشارہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اسما کی تعلیم. تو پچھلی آیتوں سے تعلق میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا ذکر کیا. اب یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا. یعنی فرشتوں نے جو سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جو ہے وہ جواب دیا ان کو. تو اسما کی تعلیم، چلیں اس کی آج تلاوت کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی سسٹر ہیرا آپ ٹرائی کریں گی، تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت اچھی آپ نے تلاوت کی ہے. تو اس کے اسباق کو دیکھتے ہیں. اسباق میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. اور دوسرا کیا تھا؟ اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. مطلب یہاں سے ہمیں دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات معلوم نہیں تو جیسے فرشتوں نے سبحان اللہ کہا ویسے ہم بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے. قرآن کتنا آسان ہے، دیکھیں ہر لائن میں ہمارے پاس الحمدللہ دوسری لائن میں 2 پھر 0 پھر 2 پھر 1 اور پھر 2، مطلب 3 یا 3 سے کم الفاظ کو جو ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے. اب اس پورے میں ہمیں دیکھیں تو میرا خیال ہے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں آتے ہیں. زیادہ اس میں جو نیا لفظ ہمیں ملے گا وہ انبئونی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ نیا لفظ ہے. انبئونی، انبأہم، اور یہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. باقی جو ہے وہ با کا مطلب ہمیں آتا ہے. اور ٹھیک ہے، علامہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، جی سکھایا، اس اس نے نے سکھایا. سکھایا. ٹھیک ہے، علامہ، علیمہ مطلب عین لام میم کے ہی روٹ لیٹر کے ساتھ ہے یہ، مطلب جاننا، سیکھنا، سکھانا، انہی معنی میں جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے. تو علامہ اس نے سکھایا. الحمدللہ ہمیں آتا ہے علامہ، ہم نے پڑھا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو آدمہ نام ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. آدم، اسما، ٹھیک ہے، اسما نام، مانا، نام، نام، اسما اس یا کا نام، سنگولر کیا تھا؟ اسم کی جمع.
اسم کی جمع اسم اسما. ٹھیک ہے. کلہا سب سب کلہ کے سب. ہا کلہا یا ٹھیک ہے. سب اس سب کے سب. ہا میم دوبارہ بتائیے گا کلّہا کا. کلہا سب کے سب مطلب یہاں پہ اس نہیں معنی وہ میں آتا ہے ٹکڑے کر کے ساری جو چیزیں. بتایا تھا آپ نے. اصل میں اسما ہے نا, اسما مونس, ہا کی ضمیر ادھر جا رہی ہے. جی آدم الاسماء, آدم کو نام سکھائے, کلہا سارے کے سارے, مطلب جی اسما ہا کی ضمیر جو ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. سما پھر ثم پھر پھر ارادہم کتنے ٹکڑے کریں گے؟ اردا اور ہم دو ٹکڑے. میم نہیں ارادہ ہوں گے نا ٹکڑے. جی دو ٹکڑے ہوں گے نا اس کے, ارادہ اور ہم. جی میم آپ نے جو ارادہ کہا تھا کہ اگر وہ آتے ہیں تو نہیں ہوتے ٹکڑے, ضمائر لگتے ہیں فعل کے ساتھ, تو نہیں, میں نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا آپ کو. ٹکڑے نہیں دیکھیے ہوں گے, ماضی کا ٹکڑے ہوں پورا گے. لفظ بن رہا ہے نا, ارادہ, عین را اور جی دال, ماضی کا ہاں پورا ورڈ بن رہا ہے. تو ہم تو جی الگ سے ضمیر اٹیچ ہے اس کے ساتھ. اچھا. میں نے آپ سے کہا تھا ٹکڑے نہیں ہوں گے اگر ہم ارادہ سے آگے چلیں. ارادہ ٹھیک ہے, اس نے گزارش کی یا اس نے درخواست کی. ٹھیک ہے. ارادہ, ارادو, اردتا, اردتو, اردتم, اردنا. ٹھیک ہے. تو وہ والا جو تو, تم اور نہ ہے وہ سیپریٹ نہیں ہوں گے, یہ بات ہوئی تھی. اچھا جی ٹھیک ہے. تو جی ارادہ جی ہم تو یہ یعنی میم ضمیر آپ ہے نا, کہیے جو فعل کی گردانے ہوا ہم بناتے وقت والی, ہم دیکھیں ہوا ہم فعل, والی ضمیر ہے یہ. ہاں وہ جو ہمارے پاس وہ ضمیریں جڑ کے آتی ہیں نا, سوری ہو ہم والی ضمیر ہے یہ, ہو اور ہم. ہوا ہم تو وہ جڑ میم کے اگر نہیں آتے, ارد نہ الگ ہو, آتے ہیں. ارد اگر نہ, ارد نہ ہوتا تو پھر اردنا علیحدہ اور ہم علیحدہ دو ہی ٹکڑے جی پھر بھی بالکل, ہوتی. جی پھر ارادنا اور ہم, وہ اراد نہ ہوتا نا, اب یہ ارادا ہے مطلب تھرڈ پرسن کے لیے. اراد نہ ہوتا تو کہاں ہوتا اشارہ, ادھر ہوتا اپنی طرف. جی ٹھیک ہے نا. تو مطلب سما آپ کہہ رہے ہیں ارادہ, اٹیچ پروناؤن کو الگ نہیں کریں گے اور ڈیٹیچ کو جو ہے ہم الگ کر لیں گے. نہیں آپ یہاں پھر کنفیوز ہو رہی ہیں. دیکھیں پروناؤنس اٹیچ ہوں یا ڈیٹیچ ہوں, ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ ایک الگ ٹکڑا ہے, وہ اسم ہے. ٹھیک ہے, اور ایک الگ ٹکڑا ہے. جب آپ فیل کی بات کرتے ہیں نا تو فیل کے اندر کچھ ورڈز جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے علیمہ پڑھا تھا, علیمہ, علیمو, علمتا, علمتو, علمتم, علمنا. اب جو تا, تو, تم اور نا, آپ ان کو ضمیر سمجھ رہی ہیں, یہ ضمیر نہیں ہے. میم پھر کیا ہوں گے؟ یہ ان الفاظ کا پارٹ ہے. اچھا مطلب جو علم نام ہے جو ہم نے پڑھا, یہ اس کا پارٹ ہے. یہ اس کا پارٹ ہے. تو فعل علم ماضی نا کا میں حصہ جو ہے. نا ہے نا, علم نا میں جو نا ہے وہ سیپریٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یا علم تم میں جو جی تم ہے وہ سیپریٹ نہیں ہوگا, یا علم تو میں جو تو ہے وہ سیپریٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے. وہ ہم ٹکڑے نہیں اچھا کریں میم گے. ایک وہ ایک علم ایک اس کی نشانی یہ ہو سکتی ہے نا, ہمیں ہمیں کنفیوژن نہ ہو کہ نا سے پہلے اگر ساکن والا ورڈ ہے تو وہ الگ نہیں ہوگا, اور اگر اس پہ کوئی حرکت ہے تو وہ الگ ہو جائے گا ایز اے نا نشانی. سے پہلے. اگر ساکن ہے حرف ہوں جزم ہاں والا آپ کہہ سکتے تو ہیں پھر علمنا, دربنا, ظلمنا, یہ اسی طرح سے ہوتے ہیں, بالکل ساکن ہوتا ہے اس میں. دیکھیں میم علم تو علم تا سب میں ساکن آ رہا ہے نا, علمنا. ہوں ہاں ٹھیک ہے, آپ اپنے یادداشت کے لیے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں ہاں کہ آپ نے اس کو کیسے سیگریگیٹ کرنا ہے.
تو یہاں پہ ارادہ اور ہم کیا ہے؟ دو ٹکڑے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. ارادہ پورا جی فعل ہے، ثلاثی مجرد، آئین رادہ اور ہم اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور ارادہ وہی ہوتا ہے جیسے اردو میں ہم وہ ایک لکھتے ہیں نا، عرض کرنا، گزارش کرنا، جی پیش کرنا، درخواست پیش کرنا ہے، عرضی پیش کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کا معنی ہمیں آتا ہے الملائکتی، پر فرشتوں پر فرشتوں پر. فقال، دو ٹکڑے کریں گے، فا اور قال، بس ٹھیک ہے. اس نے فرمایا کہا تو کہا انبئونی کے کتنے ٹکڑے کریں گے آپ؟ ام ام نی تو الگ ہو جائے گا میم. انبیاء، نہیں یا الگ جی ہو سکتے ہیں انبیاء، نہیں انبیاء انبی ہوگا میم لفظ، اور نی کے ساتھ جوڑنے کے لیے واو انبئو، لگایا کہ انبئو الگ انبیاء. ہوگا اچھا اور نی الگ ہوگا. اچھا جی. انبئو کو دیکھ کے کیا سمجھ آتی ہے، کیا ہو سکتا ہے یہ؟ کوشچن انبیاء. حمزہ استفہامیہ ہوگا. ٹھیک. میم کوشچن ہوگا کیونکہ الف لگا ہوا ہے پہلے. یہ کوشچن کیسے ہو گیا؟ انبیاء نہیں، امر ہوتی ہے عمل انبیاء. ہوگا. یہ حمزہ اس ورڈ کا حصہ ہے، دیکھیں اس کے نیکسٹ پہ جزم آ رہا ہے. اچھا وہ آپ نے جو حمزہ پڑھا تھا آ تج آلو، الگ پڑھ رہے تھے نا اس کو، جی آ تج جی جی آلو. میم. اچھا بولا تھا. اگر یہ آ ام بھی او نہیں ہوتا تو پھر یہ کچھ سوالیہ ہو سکتا تھا. جی اچھا میم پھر دو ٹکڑے ہوں گے. دو ام بھی ٹکڑے تو نہیں او کر رہے الگ ہو اس جائے کے، گا. میں نے تو اور نہیں. ام بھی او اور نی دو ٹکڑے. اچھا آپ پوچھ رہی تھی کیا ہے یہ. میں پوچھ رہی ہوں ماضی ہے، مضارع فعل ہے، امر، امر ہے، کیا ہے؟ میم فعل مضارع امر ہوگا انبیاء. مضارع مضارع کیسے ہے؟ ہوگا. اس کا مضارع ماضی میں بنتا جو ہے انباء. متکلم یہاں ہوتا ہے اسی، میم اس میں آتا ہے الف. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہاں اسی میں انباء اس کا جو ہے وہ ماضی ہے، یہ دیکھیں اسی میں اس کا اچھا ماضی امبا. آ رہا ہے. انباء میم اس امبا کا ماضی حمزہ ہے. نون با ایسے. جی انباء اس کا کیا ہے؟ ماضی. فعل ماضی. ماضی. اور میم اس کی میننگ کیا ہے. خبر دینا کے ہوتے ہیں اس کے معنی، یا بتانا کسی کو. امبا امبی میم یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تھرڈ پرسن پلورل. نہیں یہ امر ہے، امب یہ ہمارے پاس امب امر ہے. ام بی او، جی ٹھیک ہے. انبیاء. خبر دو، بتاؤ، ٹھیک ہے، اس معنی میں آتا ہے بتاؤ. انبئو بتاؤ، تم سب، جمع ہے، امر ہے اور جمع ہے. نی مجھے، بی مجھے. اسمائی، ٹھیک ہے، بی اور اسمائی ان کے نام. جی ہا اولائی مطلب یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اسما ہیں ان کے نام. فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کون تم، ان اگر، اگر کن تم تم، ہو، ٹھیک ہے، تم سب ہو، تم ہو صادقین، سچے. سچے، بالکل ماشاء اللہ. اس میم کے بی بعد آ جائے اسمائی میں قالو. بی لگا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا. تو بی کا مطلب آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ بی اس سے کے یا ساتھ ساتھ یا پڑھا پر. ہوگا. جی کے ساتھ یا پر، دونوں ٹرانسلیشن میں آ سکتا ہے. تو بھی آپ اس کے کانٹیکس میں دیکھیں آپ کیا ٹرانسلیٹ کریں گے. بی اسمائی. تو کے میں ٹرانسلیٹ ہوگا نا، بتاؤ مجھے ان کے نام، کے میں. ان اچھا کے کے. اسما نام. کے جی نام، ٹھیک ہے، اسما کے نام. اچھا کے. تو جی. قالو ان سب نے کہا. قالو انہوں نے کہا. سبحانکا تو پاک ہے. تو پاک ہے. لا نہیں. نہیں. علما علم. یا علم. نہیں ہمیں پتا، یا علم. علم کیا ہے؟ علم علم کیا ہے. اسم. علم جی مصدر. جی
جی بالکل مصدر ہے، مصدر ہے۔ علم مصدر ہے، ٹھیک ہے. جی لا علم، لا علم نہیں ہے علم. نہیں جانتے، لنا ہمارے لیے، ہاں علم ہمارے سوائے، لیے یا لا علم ہمیں علم نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، الا ہمارے لیے، مگر مگر سوائے مگر سوائے، یا سوائے ماں جو جو علمتا، علمتا نا کتنے ٹکڑے کریں گے؟ علمتا چلیے ڈاکٹر شفق آپ بتائیں. میم تین، علمتا دو تین میم دو کیسے ہوں گے، کریں گے؟ دو میم دو، کون کون سے؟ علمتا اور نا. علمتا اور نا. اب دیکھیں علمتا ایک لفظ تھا نا پورا ماضی کا، جی ما علمتا، علمہ سے علمتا جو تو نے تو نے سکھایا، سکھایا نہ ہمیں ہمیں، مطلب ہم فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پاک ہے تو، لا علم لنا ہم نہیں جانتے، الا سوائے، ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا کتنے ٹکڑے کریں گے؟ بے شک وہ، انا بے اور شک کا تو، انا اور کا، بے شک تو، انتا تو تو انتا بھی تو. اب دیکھیں کا مطلب بھی تو ہے اور انتا کا مطلب بھی تو ہے، تو یہاں پہ کیا ٹرانسلیشن ہونی ہے؟ بے شک تو ہی، اسٹریس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میم علیم دو ایک ہی معنی الحکیم، آ رہے ہوں تو ہی لگا دیں گے. جی وہ اسٹریس کے لیے ہوتا ہے نا پھر، کہ صرف اسپیسیفک کرنے کے لیے کہ تو ہی، مطلب تو ایک ہی ہے جو علیم الحکیم ہے. ٹھیک ہے. تو علیم کس کو بولتے ہیں؟ جی جاننے جاننے والا، والا، سب جاننے والا، جاننے والا. اور حکیم کس کو بولتے ہیں؟ حکمت والا. ٹھیک ہے. حکمت والا، حکمت دانائی والا. والا. اس کے بعد آ جائیں قالا. حکمت کو جان اس نے اس کہا نے قالا کہا اس نے کہا، یا آدم، یا کیا ہے ہمارے اے پاس؟ آدم، اے آدم، حرف ندا ہے. ٹھیک ہے. یا کسی کو آدم پکارنے کے لیے انبئہم. امبی اب یہاں پہ بتانا، انبئ کیا ہے؟ امبی خبر امبی دو ان امر، کو، امر، امر جی ہے بتا، بالکل امر ہے، امبی سنگولر کا امر ہے. اوپر تھا انبئو پلورل تھا. امبی ٹھیک ہے. اب یہ جی اوپر پلورل تھا نیچے سنگولر کیوں آیا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نیچے بات ہو رہی ہے، اوپر فرشتوں کی وہ زیادہ ہیں، ان کی بات ہو رہی جی تھی بالکل انبیاء ماشاء میں. اللہ آپ نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا کہ انبئو ہم نے اس لیے پلورل اس لیے یوز کیا کیونکہ وہاں فرشتوں کی بات ہو رہی تھی، فرشتوں سے پوچھا تھا اور فرشتے زیادہ تھے تعداد میں. اب یہاں پہ آدم علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے تو آدم علیہ السلام ایک ہے تو اس لیے وہ سنگولر کی ٹرم جو ہے وہ یوز ہوئی. تو انبئہم ان کو باسمائہم. بتاؤ ان کو ٹھیک ہے. کہ ان کو ان کے بتائیں نام نام. ان کے، ان کے نام. ٹھیک ہے. فلما بس جب، پس جب فلما بس پھر جب. جب ٹھیک پس ہے. جب انبعا امبا خبر انبا دو ان کو، انبا انبعا اس نے بتائے. اس نے خبر دی، اس نے بتایا ان میم کو، یہ اب آج جو لگا تو اس کا مطلب اس نے آ گیا. انبعا میں پھر نے آپ سے کیا بتایا ان بتایا تھا پہلے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہم نے. انبعا کیا ہے؟ ماضی ہے، ارے ہاں جی تھرڈ سوری، پرسن. ہاں انبعا اس نے بتایا، ہم ان سب ہاں. کو، باسمائہم. باسمائہم کے ڈاکٹر شفا نام کتنے ان ٹکڑے کے، کے کریں نام. گے؟ بی اسما اور ہم اسماء، تین بی ٹکڑے، میم دو، اسما اور ہم. تین بی الگ ہو جائے گا، اسما تین ہی اور ٹکڑے. ہم. جی تین ٹکڑے ہم کریں گے. بی اسمائہم ان کے نام. قال اس نے کہا، اس نے علم. کہا اب یہاں پہ جو ہے آ کیا کا کیا نہیں، معنی؟ یہاں پر استفہامی ہے، یہ ماضی کا سوال کے نہیں، لیے میم لم کا سوال کے لیے مطلب آ. کیا ہے؟ ماضی، جی میم لم کا مطلب ماضی کیا ہے؟ کا نہیں، آ کا مطلب کیا؟ نہیں. نہیں آ کا لم مطلب کیا؟ لم نہیں، ہم نے کہا تھا ماضی میں نفی نہیں، کے لیے لم یوز کرتے ہیں ہم. ماضی اچھا کا مطلب نہیں، لم کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ. جو اچھا. لم دو تین کام کرتا ہے. دیکھیں لم کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اقل. اقل کیا ہے؟ کوشچن، کیا میں کہا؟ اقل نہیں کوشچن ہے. کیا میں نے نہیں نہیں اقل کہا، کوشچن کیسے ہوگا؟ امر امر ہے، کہا امر ہے. نہیں امر تو پل ہوتا ہے. میں مزاری ہے، میں نہیں کہا.
مدارے ہے. اب مدارے ہے تو مدارے میں یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا کل قالا کا مضارع مدارے میں کیا ہوتا ہے؟ لا یقولو نا، تو اقولو ہونا جی چاہیے تھا. یقول جی اقولو ہونا چاہیے تھا نا، اکل ہے. جی ابھی اکل کیوں ہے؟ لم کی وجہ سے. صبح نہیں جب لم آ جاتا ہے تو لم آخر میں جو ہے وہ کیا آخر والے حرف کو ختم کر کے اس کو جزم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، واؤ واؤ بھاگ جاتا ہے لام کی وجہ سے اور لام کے اوپر جزم آ جاتی ہے. کمزور حروف ہے نا اس میں. یعنی اور میم اگر آپ کہہ رہی ہیں قولو کی جگہ قل اسلام کی وجہ سے آیا ہے. جی اقل اقل لم کی وجہ سے آیا، اور اس کے معنی کو بھی اس نے مضارع کو ماضی میں بدل دیا. لم نے لم نے اقل کا جو مضارع کا معنی تھا اس کو ماضی میں بدل دیا ہے. ٹھیک ہے، قالا اس نے کہا، علم اقل لکم. ٹھیک ہے، تو اقل کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے؟ کیا میں نے ٹرانسلیٹ نہیں کریں؟ کہا میں نے کہا اقول میں نے کہا تو میں نے کہا اقل میں آمین کہتا میں ہوں یا کہوں گا کل یہاں پہ جگہ میں نے کہا کہا اقولو اگر ہوگا تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اقولو میں کہتا ہوں یا میں میں کہوں گا کہتا ہوں. اقول ٹھیک ہے، اقولو لکم تو قال علم اقل لکم تم انی، یقین بے شک میں اعلم جانتا ہوں بالکل غیب السماوات والارض. تو اللہ نے زیادہ کیا کہا جانتا ہوں کہ میں جانتا ہوں، لکم انی اعلم غیب کی غیب السماوات والارض، جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمین میں غیب ہے. واعلم اور میں اور میں جانتا ہوں، جانتا ما تبدون کل میں جانتا ہوں ما جو تم تبدون چھپاتے ہو وما کنتم تکتمون. یہ دو نئے لفظ ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی کچھ ہمت ہوئی کہ الحمدللہ کافی سارے الفاظ آتے ہیں ہمیں اس میں سے. الحمدللہ. چلیں ابھی ہم پہلی آیت کو لیتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم سچے ہو. وَعَلَّمَ یہ مزید فی کا لفظ ہے. علّمہ عین لام میم کے مادہ سے، یہ انشاءاللہ آپ آگے QC3 میں جو ہے وہ پڑھیں گے مزید فی کو. وَعَلَّمَ اور اس نے سکھایا. اور علمہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، اس کا ریفرنس کیا لیا تھا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. تو وَعَلَّمَ اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء نام، کلہا کلہ سب کے سب، کہ سارے کے سارے نام. ٹھیک ہے، ثم پھر ارادہم پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں پر، فقالا پھر فرمایا، کہ فرشتوں پر ان کو پیش کیا اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبئونی بتاؤ مجھے. اب یہاں فرشتوں سے مخاطب ہے، بتاؤ مجھے باسماء نام ہاؤلائی ان سب کے. تو انبئو امر کا صیغہ ہے ہمارے پاس جمع کے لیے، بتاؤ نی مجھے. ٹھیک ہے، ہاؤلائی ہاؤلائی کیا ہے؟ اس میں ضمیر یہ اس میں اشارہ اس میں ہاؤلائی اس اشارہ میں اشارہ کہاں کے لیے؟ ماضی کے لیے جی جی کس کے لیے مسز خلیل، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماضی نہیں، ماضی کی میم بات یہاں پہ پلیورل کہاں سے آ گئی؟ اسم اشارہ کس لیے ہوتا ہے؟ اشارے کے لیے. یا نزدیک کا ہوگا یا دور کا ہوگا؟ سارے کے لیے نزدیک کا ہاؤلائی نزدیک کا اشارہ نزدیک کا اشارہ. اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ حاضہ حاضہ یہاں حاضہ یا حاضی. ٹھیک ہے، تو ہاؤلائی ان سب کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تو یہاں اسما سے تمام چیزوں کے نام مراد ہو سکتے ہیں.
مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے، ہو سکتا ہے وہ ساری کی ساری چیزوں کے نام ہوں، وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو، جیسے چاند، سورج، ستارے، درخت، پھل، یا اور مختلف چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جن کے نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو خصوصی حیثیت بخشی، مطلب اسپیسیفک ان کو جو ہے وہ انٹروڈکشن کس وجہ سے دیا، انہیں علم سے نوازا، اور اس علم کو ہی ان کا جو ہے وہ انٹروڈکشن بنایا انہوں نے فرشتوں کے سامنے۔ مطلب انہوں نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا تو ان کی حیثیت یا ان کی برتری کس چیز کی وجہ سے شو کی؟ علم کی وجہ سے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے، کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی وہ بھی کیا تھی؟ رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، کہ علم کے بارے میں ہی یہاں بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ تو دعا مانگیے اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے خوب علم حاصل کیجیے، کیونکہ جو پہلے انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے حضرت آدم علیہ السلام، ان کا بھی جو تعارف تھا فرشتوں کے سامنے وہ علم کی ہی وجہ سے تھا، یا علم ہی کے ذریعے جو ہے وہ کرایا گیا۔ اور جو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی وہ کیا سکھائی؟ ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس کا مطلب ہے علم جو ہے وہ انسان کی بیسک خصوصیت ہے، بیسک انٹروڈکشن ہے اسلام کا، تعارف ہے انسان کا جو ہے وہ علم۔ جی ایکسکیوز اسی می طرح میم، رسول اللہ، جی جی میم وہ آپ کی پرسنل نمبر سے نا وائس نوٹ ریکارڈ ہو رہا ہے گروپ میں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ یہاں تو کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے۔ نہیں آپ کا نمبر ہے نا گروپ میں جا رہا ہے، وائس نوٹ کی وہ آ رہی ہے اسٹیٹمنٹ، میں نے بھی دیکھا، یہاں پر نہیں گروپ میں۔ نہیں، گروپ میں ریکارڈنگ تو میرے پاس ہی ہو رہی ہوگی نا کہیں۔ جی جی بالکل۔ کہ نہیں، میرے موبائل پہ تو کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے۔ چلیں بعد میں دیکھتے ہیں۔ میرے پاس تو نہیں شو ہو رہی۔ نہیں، میرے پاس بھی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے، وہ شاید کوئی میسج ویسے گیا ہوگا۔ جی جی تو لیکن رسول میرے اللہ پاس صلی تو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں علم کو اتنی جو ہے وہ اہمیت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، مطلب وہ علم جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے کہ اس سے کوئی اور لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے۔ تو دیکھیں علم کی جو ہے وہ کتنی امپورٹنس ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے علم جو ہے وہ انسان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بھیجی تو وہ بھی کیا تھی؟ اقرا، پڑھ۔ مطلب وہاں بھی جو بات ہوئی سب سے پہلے پڑھنے کی بات ہوئی، سیکھنے کی بات ہوئی کہ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی پڑھ لیجیے آپ لوگ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم ہو سچے۔ تو الحمدللہ یہ پہلی آیت ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم لنا ہمیں، الا مگر ما علمتنا جتنا تو نے سکھایا ہمیں، انک انت بے شک تو ہی،
علیم الحکیم جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو قالو ان سب نے کہا سبحانہ کا 2 ٹکڑے سبحانہ پاک ہے کا تو لا نہیں علم کوئی علم کہ لا علم کوئی علم نہیں لنا ہمیں الا ما علمتنا مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا انکا انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. دیکھیں ماں یہاں پہ جو کے معنی میں آ رہا ہے یہ جتنا ٹھیک ہے. علمتا ایک ٹکڑا ہے اور نہ اس کا دوسرا ٹکڑا. علمتا کا مطلب کیا ہے تو نے سکھایا اور نہ ہمیں. ریفرنس ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اور انکا انت العلیم الحکیم کہ بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں سے جو ہے وہ ہمیں ایک اور چیز جو ہے وہ سیکھنی ہے. آج کا ایک امپورٹنٹ سبق ہمیں یہاں سے سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز معلوم نہ ہو, ہم نے کل کے لیسن میں بھی بات کی تھی کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں ہوتی تو ہم اس میں بڑی آر محسوس کرتے ہیں کہ ہم کہیں کہ مجھے نہیں پتا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر جگہ یہ شو آف کرانے کی کوشش کریں کہ ہمیں تو سب آتا ہے, ہمیں سب پتا ہے. تو دیکھیں یہاں فرشتوں کے ذریعے کتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو فرشتوں کی مثال اپنے سامنے رکھیں اور سبحان اللہ کہیں. کہ ہم ہر انسان ہیں اور انسان کے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہو سکتا, وہ سیکھتا ہے اپنی زندگی میں ٹائم ٹو ٹائم چیزوں کو. یہ نہیں ہے کہ وہ شروع سے ہر چیز کو جانتا ہے. ہر چیز کو جاننے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہاں فرشتوں نے بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ کو کہا ہے کہ پاک ہے تو, سبحان کا سبحان اللہ کہ تو پاک ہے, ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے, بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ دیکھیں ہمیں بھی اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو ظاہر ہے ہم انسان ہیں, ہمارے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے ہر چیز کو. تو ضروری نہیں ہوتا ہم نے ہر چیز کو ہی جو ہے وہ ڈسکرائب کرنا ہے. اگر ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے تو ہمیں صاف صاف بول دینا چاہیے نا کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں پتا, میں سیکھ کے بتا دوں گا, میں کسی سے پوچھ کے بتا دوں گی, یا میں اس کو جو ہے وہ پتہ کر لوں کسی سے, پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں, کسی کو جو ہے وہ آپ مطلب جواب دے سکتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں نہیں پتا, بجائے اس کے کہ آپ صرف یہ شو آف کرانے کے لیے کہ میرے پاس بہت علم ہے آپ کوئی غلط بات جو ہے وہ دوسرے کو پہنچا دیں. تو کسی چیز یا واقعہ کے پیچھے اگر حکمت سمجھ نہ آئے تو کہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے ہر راز اور حکمت کو جانتا ہے. ہمارا علم بہت محدود ہے, ہم ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جان سکتے. جیسے دیکھیں بعض دفعہ بہت ان ریئلسٹک قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں, کوئی زلزلے آ گئے, موت ہوئی, بیماری آ گئی, ہم نہیں جانتے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے, لیکن ہم ان چیزوں پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں فلاں کے اوپر جو ہے وہ یہ بیماری آ گئی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. کہ ہمیں کیسے پتا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو کسی کے اوپر بھی کسی طرح کی تنقید کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے پوشیدہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو تو جانتے ہی نہیں ہیں. کہ کسی کے لیے جو بھی کام اس نے رکھا ہے وہ کس حکمت کی وجہ سے جو ہے وہ رکھا ہے, اور ہر انسان کی زندگی ایک الگ ڈائمنشن میں اس نے رکھی ہے, کیونکہ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے, کسی نے دوسرے کا نہیں دینا. تو جب ہم نے حساب اپنا اپنا دینا ہے تو ہماری زندگی کی ڈائریکشنز بھی اپنی اپنی ہیں. ہم اپنی زندگی کے سائیکل میں رہ کے دوسرے کی زندگی کو نہیں پرکھ سکتے, اور ہمیں پرکھنا بھی نہیں چاہیے. اسی میں سارے پرابلمس جو ہے وہ آتے ہیں. جو دوسرے زندگی کا سائیکل ہے وہ اس کا رب نے اسی کے لیے ڈیزائن کیا, اس میں اس کے ساتھ جو پرابلمز آ رہی ہیں, جو اس کی آزمائشیں آ رہی ہیں, وہ آزمائشیں آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے نہ ہو. تو آپ کیسے اپنی زندگی کے سائیکل میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کی زندگی کے سائیکل کو جج کر سکتے ہیں؟ تو دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیجیے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ہم اس کی زندگی کے حالات و واقعات کو اس طرح سے جانتے ہی نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا وہ ایک بندہ ہمارے ساتھ سارا دن رہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا اس کے گھر میں جو ہے وہ کیا حالات ہیں, وہ کن حالات میں رہ رہا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی پریشانیاں رکھی ہوئی ہیں, کون سی آسائشیں رکھی ہوئی ہیں, اس کو پریشانیوں سے آزمایا جا رہا ہے یا اس کو آسائشوں سے آزمایا جا رہا ہے.
تو ہم اس کے بارے میں اپنی ایک رائے جو ہے وہ قائم کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گمان کو بھی جو ہے وہ گناہ قرار دیا اور کہا گیا کہ گمان سے بچو، کسی کے بارے میں خود سے ازیوم کرنے سے جو ہے وہ بچیں. تو اسی طرح ہمیں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اور وہ حکمت ضروری نہیں ہے کہ ہم جانیں. بینگ انسان ہمارا علم جو ہے وہ بہت لمیٹڈ سا ہے. اس کو پڑھ لیجئے دوبارہ سے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو الحمدللہ یہ آیت بھی کمپلیٹ ہو گئی. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرمایا اے آدم بتا دے ان کو نام ان کے. فلما پس جب اس نے بتائے ان کو باسمائہم ان کے نام، قالا تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. قالا اس نے فرمایا کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس کو؟ یا آدم، اے آدم. انبئہم دو ٹکڑے، انبئ بتا دے، امر ہے سنگولر کے لیے، پہلے ہم نے امر پڑھا تھا پلورل کے لیے. تو انبئہم بتا دے ان کو، باسمائہم ان کے نام، بی اسمائی اور ہم تین ٹکڑے ہم کریں گے، ٹھیک ہے. بی کے اسما نام، ہم ان کے. فلما بس جب، انبأہم اس نے بتائے، انبأ اس نے بتائے، ہم ان کو، ٹھیک ہے، باسمائہم ان کے نام. اب یہاں پہ تین لفظ آ رہے ہیں ہمارے پاس، انبئونی، انبأہم اور اب انبأہم، ٹھیک ہے. تو انبئونی امر تھا، انبئو تم سب بتاؤ، نی مجھے، پھر انبأہم آیا تم ایک بتاؤ ان سب کو، مطلب تم بتاؤ ان سب کو، کس کو؟ فرشتوں کو. کہ جب فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب بتاؤ مجھے، ٹھیک ہے. اور جب آدم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں انبأ تم بتاؤ، ہم ان سب کو، مطلب ان سب فرشتوں کو. پھر آ گیا انبأہم، انبأ اس نے بتایا، کس نے بتایا؟ آدم علیہ السلام نے بتایا، ہم ان سب کو، ان سب فرشتوں کو، ٹھیک ہے. بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام، قَالَ تو فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا، کیا، لم نہیں، اقل میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے. اب اقل کیا تھا؟ ایکچولی تھا اقولو، ٹھیک ہے. اور لم کی وجہ سے کیا ہو گیا یہ اقل، اور اس کا معنی بھی کہاں چلا گیا؟ ماضی میں، کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا. اگر یہ اقولو ہوتا تو میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا کے معنی میں ٹرانسلیٹ ہوتا. تو لم نے کیا کیا؟ مضارع کو ماضی کا معنی دے دیا، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ شیپ بھی چینج کر دی کہ واو غائب ہو گیا، اقولو میں واو غائب ہو گیا، اور لام کے اوپر کیا آ گیا؟ جزم آ گیا. تو علم اقل لکم میں نے نہیں کہا تھا تم سب سے یا تم سب کے لیے، انی کہ میں اعلم جانتا ہوں، غیب السماوات چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی. تو الگ ٹکڑا ہے، لم الگ ٹکڑا ہے، اقل الگ ہے، لکم اس میں الگ ہے، ٹھیک ہے. غیبہ چھپی ہوئی چیزیں ہمیں آتا ہے الحمدللہ، غیب کا لفظ سماواتی بھی آتا ہے اور والارضی بھی آتا ہے. وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. تبدون پھر مضارع ہے ہمارے پاس، جمع ہے،
ٹھیک ہے. وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. اب یہاں پہ تبدونا اور تکتمون یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ کے طور پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تبدونا ظاہر کرنا اور تکتمونا چھپانا. تو تبدونا کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ تکتمونا، اور تکتمونا کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ تبدونا. تو اس طرح آپ اس کو کوریلیٹ کر کے جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ واضح فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام بعض چیزوں کو فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا بھی حکم دیا. تو اگر ہم کسی بھی چیز یا واقعہ کے پیچھے حکمت کو نہیں سمجھتے تو ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز کو جانتا ہے بلکہ زمین اور آسمان کے ہر راز اور ہر حکمت کو جانتا ہے. تو اگر ہمیں کچھ نہیں پتا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے. لیکن رب اس کے پیچھے ساری جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے پیچھے کی ساری حکمتوں کو، سارے رازوں کو جو ہے وہ جانتا ہے. تو ہمارا علم محدود ہے، اس لیے ہم دنیا کی ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو جو ہے وہ ہم نہیں جان سکتے. جیسے کوئی زلزلے آ جاتے ہیں، کوئی تباہی ہوتی ہے، تو موت آتی ہے. مطلب موت کے بارے میں ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کب آنی ہے، کہاں آنی ہے. بیماری ہے، بیماری کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں اس طرح سے علم نہیں ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اب اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈفرینٹ علماء کی جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ رائے ہے. بعض علماء نے نقل کیا کہ فرشتوں نے سمجھا تھا کہ تمام مخلوقات میں ہم زیادہ افضل ہیں اور زیادہ علم والے ہیں. یہ انسان تو نہیں ہو سکتا. یہی بات تھی جسے وہ چھپا رہے تھے. لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ابلیس کی جانب ہے، جو اپنے حسد اور تکبر کو چھپا رہا تھا. دراصل یہ ابلیس کے لیے ایک تنبیہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے سبق نہیں سیکھا. جیسے اب اگلی آیات میں آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ابلیس نے جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ڈینائی کیا. اب ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے صرف انسانوں کے خون بہانے کے پہلو کا ذکر کیا تھا. انسانوں میں اچھے لوگ بھی پائے جائیں گے، ان امکانات کو انہوں نے وہاں پہ بیان نہیں کیا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم لوگ چھپاتے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے. پڑھ لیجئے اس کو دوبارہ سے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتا دے ان کو نام ان کے. فلما انبأہم باسمائہم، پس جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام. قال، تو فرمایا علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، انی، کہ اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی. وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے تھے. چلیں اب اس کا ایک دفعہ ترجمہ کون کرے گا حرف بحرف، پھر ہم رواں ترجمے پہ آتے ہیں. جی ڈاکٹر شفق کروائیے. اور علامہ اس نے سکھائے آدم کو الاسماء نام، کلہا سب کے سب، ثم پھر اردہم پیش کیا ان کو، علی پر، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال فقال پس کہا، بس اس نے کہا، انبئونی، کہ انبئونی بتاؤ مجھے، بھی اسمائی ان کے نام، ہاؤلائی ان سب کے، ان اگر تم ہو صادقین سچے. قالو انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، لا نہیں، علم لنا ہمیں، الا مگر، ما جتنا، علمتنا تو نے سکھایا ہمیں، انکا بے شک، انتا تو ہی، العلیم جاننے والا، الحکیم حکمت والا ہے.
قالا فرمایا یا ماشاء آدم بس اے آدم ڈاکٹر شفق بس اوکے ختم ہو گیا سلائڈ پہ. بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ آپ نے. اور اس نے سکھایا آدم کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم سچے ہو. انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. سسٹر ہیرا آپ اگلی آیات کو کیجیے. قالا اس نے کہا یا آدم اے آدم انبئہم بتا دے ان کو بیسمائہم ان کے نام. فلما پس جب انبأہم اس نے بتائے ان کو بیسمائہم ان کے نام، قالا تو اس نے کہا علم کیا نہیں، اقول لکم میں نے کہا تھا تمہیں، انی عالم کہ بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، وعلم اور میں جانتا ہوں، میں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کن تم تکتمون تم چھپاتے ہو. یہ اور اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فرمایا اے آدم بتا دو ان کو نام ان کے. پس جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام تو فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو ابھی ہم اس کے اسباق تو اور پلان کو دیکھ لیتے ہیں. اسباق میں ہمارے پاس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. تو اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں دعا کیا کرنی ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز کے اور ہر واقعہ کے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اور پلان کیا کرنا ہے کہ میں ہمیشہ تواضع اختیار کروں گی، اور جو چیز مجھے نہ آتی ہو اسے سیکھنے کے لیے تیار رہوں گی، کہ جو نہیں آتا اسے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. اسماء اور افعال کو دیکھ لیتے ہیں. اسماء میں ہمارے پاس اسماء، اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ اسم. اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ ملائکہ، اور اس کی سنگولر کیا ہے؟ ملکن. ملکن ملائکتن. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے غیب. غیب کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ غیوب. غیوب. اس کے بعد ہم افعال پہ آ جاتے ہیں. پہلے صحت مند افعال دیکھتے ہیں. ارادہ، درابا کے پیٹرن پہ. جی ڈاکٹر شفق کروائیے. ارادہ یعرض ایرد نہیں ایرد ہاں عارض معروض عرض. اس کے بعد ہے صدقہ، نصارہ کے پیٹرن پہ. سسٹر ہیرا کروائیے. صدقہ یصدق اصدق صادق مصدوق صدق صدق. صدق. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے قتم. یہ بھی نصارہ کا پیٹرن ہے. جی ڈاکٹر شفق آپ کروا لیجیے. کتم یکتم اکتم کاتم مکتوم کتمان. کتمان. اس کے بعد ہم کمزور حروف پہ آ جاتے ہیں. قالا اور کانا، یہ دو افعال جو ہے وہ آپ کو ہر دوسری لائن میں جو ہے وہ ملیں گے. اور اس کے بعد ہے غابہ. چلیں قالا اور کانا کی پریکٹس کرنی ہے. کون سنائے گا؟ جی میں سناتی جی ہوں. سسٹر ہیرا کروائیے. قال یقول قل قائل قائل اس کا وہ تو نہیں تھا نا مفعول. نہیں، قائل جی مقول قائل قول. مقول قول. پھر اس کے بعد کانا یکون کن کائن، پھر ڈیش اور پھر کن کون. کون. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے زیادہ کے پیٹرن پہ غابہ.
جی ڈاکٹر شفق کروائیے. غابہ غابہ یغیب غب غائب ڈیش غیب. غیب. الحمد للہ یہ کمپلیٹ ہو گیا. گرامر پہ آتے ہیں. مین وائل کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چل ہم گرامر کو اسٹارٹ کرتے ہیں. گرامر میں ہم نے افعال کا اعادہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے. تو اس میں آج ہم کریں گے دعا، ہدا، ظنہ اور طلّہ کے پیٹرن پر آنے والے افعال. تو صحیح افعال ہم پڑھ چکے ہیں فتح، نصرہ، ضربہ اور سمیہ کے پیٹرن پہ. اور پھر ہم نے کمزور افعال پڑھے وہبہ، وعدہ، قال، زادہ، دعا، ہدا اور ظنہ اور دلہ. ٹھیک ہے. اور اسی میں ہم نے جو ہے وہ ایک پوئم پڑھی تھی وہبہ، وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. قال زادہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. دعا، ہدا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. ظنہ، دلہ اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. اور اس کے بعد ہم نے کوڈ کی بات کی تھی. جیسے فتح ہے، نصرہ، ضربہ، سمیہ، پورا لفظ یاد کرنے کی بجائے ہم ایک لفظ سے جو ہے وہ ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. جیسے فا، نا، دا اور سا لکھا جاتا ہے. ان کے لیے یہ ان کے کوڈ ہیں. اسی طرح وہبہ، وعدہ، واہا، وعین شروع کے الفاظ جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. قال، زادہ اور شا کے لیے پورا لفظ لکھنے کے بجائے ان کے کوڈ یوز ہوتے ہیں. اسی طرح دعا، ہدا، رادال، ظنہ، دلہ پورا لفظ نہیں لکھا جاتا، ان کے کوڈ لکھے جاتے ہیں. اور ان کے ریفرنس سے جب ہم آگے کوئی برڈ، جیسے ابھی آپ نے پیچھے دیکھا تھا ہم جب پڑھ رہے تھے تو نصرہ پورا لکھا ہوا نہیں نظر آ رہا تھا آپ کو. جب ہم شارٹ ٹیبلز کر رہے تھے صرف نا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ نصرہ کا پیٹرن ہے. تو اسی طرح آپ آگے جب آپ کمزور حرف کی پریکٹس کریں گے تو جو قالا کے پیٹرن پہ ہوگا وہاں پہ قالا پورا نہیں لکھا ہوگا، قا اس کا جسٹ کوڈ لکھا ہوگا. تو ہم کوڈ سے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو دوسرا لفظ ہے اس کا پیٹرن جو ہے وہ اس کوڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ آ رہا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ کوڈ آپ اس کو ذہن نشین آپ نے اس لیے کرنے ہیں کہ تاکہ آپ کو قا لکھا ہوا نظر آئے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ قالا کا پیٹرن ہے. زا لکھا ہوگا تو مطلب زیادہ کے پیٹرن پہ کرنا ہے آپ نے اس کو. تو الحمدللہ یہ ہم نے کافی سارے کر لیے تھے. آج ہم دعا، ہدا، سننا اور دلہ کی پریکٹس کریں گے. تو سب سے پہلے دعا کے پیٹرن پہ آنے والے الفاظ. جی ڈاکٹر شفق کروائیے. دعا، دعا یدعو ادعو داع مدعو دعاء. دعا. اس کے بعد دعا کے پیٹرن پہ ہم نے کیا تھا تلا. سسٹر ہرا. تلا یتلو اتلو تالن مطلوب تلاوت. تلاوت. اسی کے پیٹرن پہ خلا. جی ڈاکٹر شفق آپ کروا لیجیے. فلا یخلو اخلو خال ڈیش خلو. قلوب. باقی ساری کلاس غائب ہو گئی ہے. ہینڈ ریز سب کے ختم ہو گئے ایک دم سے. چلیں یہ ہمارا دعا کا جو ہے وہ پیٹرن کمپلیٹ ہو گیا. دوسرا اس کے بعد ہمارے پاس تھا ہدا. جی ڈاکٹر شفق ہدا. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدایتن. ہدایت. ہدا کے پیٹرن پہ جزا پڑھا تھا ہم نے مسٹر ہیرا. جزا یجزی اجزی جازن مجزیجن جزاؤن. جزا. جزا کے پیٹرن پہ جرا. ڈاکٹر شفق. جرا یجری اجرن اجری اجری. جارن اجری جارن
डैश जरियानुन। करिया। और इसी के पैटर्न पे है अता। जी सिस्टर हिरा। अता याति इति आतिन मातिशुन इत्यानुन। और फिर मशा। जी डॉक्टर शफक करवाइए। मशा यमशी इमशी माशिन ममशियुन मशीउन डैश मश और डैश मशीउन। मशा यमशी इमशी माशिन डैश मशयून। ममशी नहीं होगा इसका। नहीं, डैश आ रहा है। चलें, ये हदा के पैटर्न पे हमने कर लिया जजा, जरा, अता और मशा। तो माशाल्लाह हमने 8 अफ़ाल की मश्क कर ली जो 910 मरतबा आए हैं। कुरान में तकरीबन 100 अफ़ाल ऐसे हैं जो 2300 मरतबा आए हैं और ये सब दआ और हदा के स्टाइल पे हैं। तो हमने इन स्टाइल्स को अच्छी तरह करना है, ठीक है। उसके बाद जन्ना और दल्ला। जन्ना का पैटर्न जी सिस्टर हिरा करवाइए। जन्ना यजुन्नु जुन्ना जानून मजनूनुन जन्नुन। जन्ना के पैटर्न पे हमारे पास रद्दा। डॉक्टर शफक। रद्दा यरुद्दु रुद्दा रादुन मरदूदुन रद्दुन। रद्द। और इसी के पैटर्न पे मद्दा। हिरा मद्दा करवाइए। यमुद्दु मुद्दा मादुन तस्दीर डली ममदूदुन। हुई है। नहीं इस पे ममदूदुन मादुन मादुन पे तस्दीर डली हुई है। मद्दुन पढ़ेंगे इसको। नहीं, किस पे बात कर रहे हैं? मैम फाइल मद्दा पे। या मुद्दु, मुद्दा, मादुन। मादुन अच्छा वो मद वाली है। हम्म, मादुन ममदूदुन मद्दुन। मद। और जन्ना का पैटर्न हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे ज़ुल्ला का पैटर्न देखते हैं। जी सिस्टर हिरा ज़ुल्ला वाला कराइए। दल्ला यदिल्लु दिल्ला दालुन डैश दलालतुन। दलालत। उसके बाद खर्रा इसी पैटर्न पे हमारे पास। डॉक्टर शफा करवा लीजिए। खर्रा यखिर्रु खिर्रा खारुन डैश खर्रुन। खर। उसके बाद हक्का सिस्टर हिरा। हक्का यहिक्कु हिक्का हकीकुन डैश हक्कुन। हक्कुन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गए। आपने 6 अफ़ाल पर मश्क की जो 525 मरतबा आए हैं। कुरान में 90 अफ़ाल ऐसे हैं जो 1350 मरतबा इन्हीं 2 अल्फाज के पैटर्न पे आ रहे हैं। तो इनको जो है वो आपने अच्छे से याद रखना है। अब हम अरबी बोलचाल को देख लेते हैं। जी डॉक्टर शफक आप क्वेश्चन कर लीजिए, सिस्टर हिरा आपको आंसर करती हैं। हल तलौत अल कुराना नअम तलौतुल कुरआना। हल तलौतुमुल कुरान नअम तलौनल कुरआना। हल तत्लू अल कुरान नहीं हल तत्लू अल कुरान नअम अतलुल कुरआना। हल तत्लून अल कुरान नअम नतलुल कुरआना। उतलुल कुरान अतलुल कुरआना। उतलुल कुरान नतलुल कुरआना। माशाल्लाह। चलें अगली बोलचाल पे आते हैं। सिस्टर हिरा आप क्वेश्चन कीजिए और डॉक्टर जी शफक आपको आंसर करती हैं। हल अतैता नाम अतैतु हल अतैतुम नाम अतैना हल ताती नाम आती हल तातूना नाम नाम नाती। ना ठीक माशाल्लाह। अरबी बोलचाल में आगे चलें। डॉक्टर शफक मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिए मुझे। इमशी। अमशी इमशु। नमशी नामशे। माशाल्लाह। चलें आगे सिस्टर हिरा।
میں کوشچن کر رہی ہوں، آپ مجھے آنسر کیجیے. حل دللتا، ما دللت، حل دللتم، ما دللنا، حل تدلو، لا أدل، حل تدلون. لا ندل. چلیں ماشاء اللہ، یہ ہماری بول چال بھی ہو گئی. اور اس کے بعد ورک بک کا ٹیبل ہے، اور یہ آپ کو جو ہے وہ پتہ ہی ہے، آپ نے اس کا فعل ماضی، مضارع، امر، فاعل اور مفعول کو لکھنا ہے، مصدر کا ترجمہ لکھنا ہے. کچھ ورک بک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہاں مصدر کے ترجمے کی جگہ ماضی کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو اوپر پڑھ لینا ہے. اگر مصدر کا ترجمہ مانگا ہے تو مصدر کا لکھتے ہیں، اگر ماضی کا مانگا ہوا ہے تو ماضی کا لکھ دیجیے گا. یہ وہی الفاظ ہیں سارے جو آج ہم نے پڑھے ہیں، آپ نے ان کی پریکٹس کر لینی ہے، دوبارہ سے اس کو لکھ لینا ہے، اور کوشش کریں ان کی پریکٹس جو ہے وہ پورے ٹیبل کی بھی کریں، صرف 6 چابیاں نہیں، پورا ٹیبل بنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کی زیادہ اچھی پریکٹس ہو جائے گی پورے ٹیبل کو لے کے. اوکے میم. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اپنی کتاب کو سیکھنے کے لیے، تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اب بھی مین وائل کوئی کوشچن ہے آپ کا، آپ پوچھ لیں. کلاس ہماری الحمدللہ آج کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. 2 لیسن رہ گئے ہمارے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کریں گے.